بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغاوت کا علاج۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بغاوت کا علاج کیا ہے، لڑکیوں کو کیسے روکا جائے؟ تو ہمیں اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، تقوی اور خوف خداوندی۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بچپن ہی سے اولاد کو تقوی اور خوف خداوندی کی تعلیم دی جائے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں کفر نامی ایک آدمی تھا جو کسی گناہ کے کرنے سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اسے 60 دینار اس لیے دیے کہ وہ اس سے بدکاری کرے گا، لیکن جب وہ اس کے آگے بیٹھا، جیسا کہ مرد اپنی بیوی کے آگے بیٹھتا ہے، تو وہ عورت کانپ اٹھی اور رونے لگی۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کیا میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ وہ بولی کہ نہیں، لیکن آج میں وہ کام کر رہی ہوں جو میں نے کبھی بھی نہیں کیا، اور اس کام کے کرنے پر مجھے سخت ضرورت نے مجبور کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ تم ایسا غلط کام کرنے جا رہی ہو جسے تم نے کبھی بھی نہیں کیا، اس لیے تم جاؤ، وہ سب دینار بھی تمہارے لیے ہیں۔ پھر اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم، اب اس کے بعد میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، بے شک اللہ تعالی نے کفل کو بخش دیا۔ نمبر 2، دین کی تعلیم۔ بغاوت کا دوسرا علاج یہ ہے کہ بچپن ہی سے دینی تعلیم اور تربیت پر زور دیا جائے۔ اولاد کی دینی تربیت کے اعتبار سے والدین صرف اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو قرآن مجید ناظرہ پڑھا دیا جائے، نماز پڑھنا آ جائے،
تاکہ رمضان میں یا جمعے کے دن اس کا اہتمام کر لیا جائے، یا کبھی موت میت کے موقع پر ایک آدھ پارہ پڑھ لیا جائے، جبکہ دینی اعتبار سے تربیت میں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان احکامات پر توجہ دلانا جن کا تعلق خواتین ہی سے ہے، جیسے پردے کے احکامات، امور خانہ داری کے مسائل سے واقفیت ہونا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اپنے بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ آج کل ایک سہولت یہ بھی ہے کہ بہت سی جگہوں پر خواتین کے مختصر کورس کروائے جاتے ہیں، وہاں اپنی بچی کو داخل کیا جائے، جس کی وجہ سے اسے اچھی خاصی دینی معلومات مل سکتی ہیں۔ نمبر 3، فطرتی غیرت پیدا کرنا۔ بغاوت کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خیر اور بھلائی کا جذبہ رکھے، وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ جب انسان اپنے بھائی کے نفع اور نقصان کو اپنا نفع اور نقصان سمجھے گا، اپنے بھائی کی بہن اور بیٹی کو اپنی بہن اور بیٹی سمجھے گا، تو اس کے دل میں کوئی ناپاک جذبہ نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا تو فوراً دب جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو، زنا کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے یعنی زنا اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے یعنی زنا کو اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی زنا کو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے یعنی زنا کو اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی، اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دیجئے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نمبر 4، بر وقت شادی کر دینا۔ لڑکیوں کی بغاوت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی سماجی خاندانی رسومات کو نبھانے کے لیے شادی کو مہنگا بھی بنا دیا اور اس میں تاخیر کرنے لگے، جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دی جائے، یعنی شادی میں جلدی کی جائے۔ والدین کا بلا وجہ تاخیر کرنا
آج کل کر کے ٹالتے رہنا مناسب نہیں، فتنے کا دور ہے۔ عفت اور پاک دامنی سے وقت گزارنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر والدین کی کوتاہی کی وجہ سے لڑکے کسی گناہ کے مرتکب ہو گئے تو اس کا وبال والدین پر بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، بالغ ہونے پر اس کی شادی کر دے۔ اگر شادی نہیں کی اور اولاد نے کوئی گناہ کر لیا تو باپ اس جرم میں شریک ہوگا اور گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائیں اور شرم و حیا کے زیور سے انہیں آراستہ فرمائیں، آمین۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔